تو اصل چیز آپ سمجھے نہیں، اس وجہ سے یہ بات ہوئی۔ اصل یہ دعوت کی محنت جو ہے وہ ایمان کے سیکھنے کی محنت ہے، اور مسلمان ایمان کے سیکھنے سے غافل ہے۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک حساب سے دیکھا جائے تو امام ہیں اس زمانے کے، مجتہد ہیں ایمان کے سکھلانے کے۔ ایک امام ہوتا ہے فقہ مسائل کے لیے ان کا، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی لوگ تقلید کرتے ہیں، ان کو امام مانتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں، پھر اس میں دوسرے کی بات نہیں مانتے وہ نا۔ جیسے ہم لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مسائل و فقہ میں اپنا امام مانا ہے، تو کوئی آدمی اگر ہمیں دوسری بات بتلاوے، چاہے عالم ہی ہوگا، ہم اس کو عالم مانیں گے، اس کی بات مانیں گے، لیکن چلیں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے، بعد امام ابو حنیفہ کی مانیں گے، تقلید ان کی کریں گے، کیونکہ امام ہم نے مانا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، ہر ایک کو امام نہیں مانا ہے۔ بہت سارے مسائل میں نماز میں اختلاف بھی ہے، اور وہ ثابت ہے حدیث سے، قرآن سے، اور صحابہ کی عمل سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، لیکن ہم جس امام کے پیچھے چل رہے ہیں ان کا بھی جو بتایا عمل وہ صحابہ سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث سے، قرآن سے۔ اور یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی کہ قرآن حدیث سے مسائل کو نکال لے، یہ بھی سمجھنا، اس لیے تقلید کرنی پڑتی ہے، ورنہ کوئی ضرورت تھوڑے ہے۔ ابھی بھی سمجھو، جیسے نماز کے فرائض واجبات ہیں، یہ کہیں قرآن حدیث میں اکٹھا نہیں لکھے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک صحابی کو یہ 14 فرائض بتائے ہیں، 15 واجب بتائے ہیں، اکٹھا لکھے ہوں کہ آپ دیکھ لو، یاد کر لو، وہ تو قرآن اور حدیث سیرت سے نکالے ہیں۔ اس لیے امام صاحب کی بات مان لیں گے تو ایک جگہ آپ کو پورا مواد مل جائے گا، ورنہ پورے قرآن، پورا حدیث، پوری تفسیر، صحابہ کی زندگی آپ پڑھو، یاد کرو، عربی لینگویج سیکھو، پھر اس میں سے نکالو، یہ ہر ایک کے بس کی بات ہی نہیں، اس لیے آسان کر دیا ہمارے لیے۔ ایسے ہی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں ایمان کی نکال کر لائے ہیں امت کے سامنے، وہ باتیں اور آدمی نہیں نکال پایا ہے، قرآن حدیث وہی ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں نکالی ہیں مسائل کی، دوسرے لوگ نہیں نکال پائے، حالانکہ قرآن حدیث وہی آج بھی ہے۔ آج بھی کسی سے مسئلہ پوچھیں گے تو وہ پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتاب دیکھیں گے، پھر بتائیں گے آپ کو، دلیل تو قرآن سے دیں گے، دلیل حدیث سے دیں گے، لیکن سمجھیں گے وہاں سے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری بات کو ماننا بے دینی ہے، قرآن حدیث میں ہماری بات مل جائے تو مانو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بتلا رہے ہیں اپنی نہیں بتلا رہے ہیں، قرآن حدیث کی بتلا رہے ہیں، آپ دیکھ لو اس میں لکھا ہوا ہے، اس لیے قرآن حدیث کی بات ماننا ہے، قرآن حدیث ہی کی بات ہے۔ تو جو باتیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل کی نکالی ہیں وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی جو باتیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بتلائی ہیں وہ ہر ایک نہیں سمجھ پایا ہے۔ اور آپ مثال سے سمجھ لو، جیسے اس زمانے کے اندر جو سارے کالجوں میں، سارے یونیورسٹیوں میں، سارے اسکولوں میں کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے، وہی کیمسٹری ڈاکٹر ابوالکلام نے پڑھی، دوسری نہیں پڑھی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے آ کر ان کو فارمولہ نہیں بتلایا ہے الگ سے آ کر، سارے کالجوں میں، ساری یونیورسٹیوں میں، سارے اسکولوں میں جو کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے وہی کیمسٹری یہاں سے پڑھ کر وہ گئے ہیں، تب جا کے انہوں نے کیمیائی بم بنایا ہے۔ فارمولہ وہی ہے، لیکن نہ پڑھنے والے سمجھ پائے نہ پڑھانے والے سمجھ پائے ہیں اس کو، جو وہ سمجھے ہیں۔ جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی نہیں سمجھ پائے ہیں اس کو، خالی پڑھا رہے ہیں، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اس کا سکھلاتے ہیں، وہاں لیب بنے ہوئے ہیں، ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پڑھاتے ہیں، وہ بھی نہیں بنا پائیں گے، وہ بھی نہیں سمجھ پائے ہیں جو ڈاکٹر ابوالکلام سمجھ کر لائے ہیں۔ ایسے ہی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایمان کی باتیں قرآن حدیث سے نکالی ہیں وہ امت سمجھ ہی نہیں پائی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، 5 باتوں پر ایمان لانے کا حکم کلمے کے اندر ہے، قرآن کے اندر آیت 20 سورہ بقرہ میں، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اس میں 5 باتوں پر ایمان لانے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ کسی سے پوچھو گے تو کہیں گے اس میں ایمان لے آؤ، بس اللہ پر ایمان لے آؤ، فرشتوں پر ایمان لے آؤ، آخرت پر ایمان لے آؤ، نبیوں پر ایمان لے آؤ، کتابوں پر ایمان، ہو گیا۔ مولانا یوسف صاحب نے کیا سمجھایا ایمان؟ ایسے نہیں امام ہوتا ہے کوئی مجتہد، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے سمجھایا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں پر تمہارا ایمان ہے وہ ہٹاؤ پہلے۔ یہ نہیں آپ کہتے ہو اللہ سے بھی ہوتا ہے، مال سے بھی ہوتا ہے، تو یہ نہیں چلے گا۔ مال سے یقین ہٹاؤ، مالدار سے بھی ہٹاؤ، زمین سے بھی یقین ہٹاؤ، زمیندار سے بھی ہٹاؤ، ملک و سپر سے بھی یقین ہٹاؤ، ملک و دار سے بھی ہٹاؤ۔
اور یہ کہتے ہو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ پر ایمان ہے۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ کیسے کرتے ہیں پھر، تو آپ یہ کہو گے کہ اللہ کے کرنے کے لیے یہ شکل ہونا چاہیے، اس شکل سے یہ کریں گے، اس شکل سے یہ کریں گے، اس سبب سے یہ کریں گے۔ اللہ فرماتے تھے نہ اللہ کو جانے ہو نہ اللہ سے ہونے کو جانے ہو، یہ تو بلا سوچے سمجھے کہہ رہے ہو اللہ سے ہوتا ہے۔ ہاں، بلا سوچے سمجھے کہہ رہے ہو اللہ سے ہوتا ہے، نہ اللہ کو جانے ہو نہ اللہ سے ہونے کو جانے ہو، کیونکہ اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی قدرت سے کرتا ہے، اس کو کرنے کے لیے کسی شکل کی ضرورت تھوڑے ہے۔ جو شکل کا پابند محتاج وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ خود شکل سے پاک ہے۔ جو خود شکل سے پاک ہے تو اس کو کرنے کے لیے بھی کسی شکل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ اپنی قدرت سے بنایا، کسی شکل سے کسی سبب سے کوئی چیز نہیں بنائی ہے۔ جتنی بھی کائنات میں چیزیں بنائی، نہ اس کی کوئی شکل موجود تھی، نہ اس کا کوئی نمونہ موجود تھا، نہ اس کا میٹیریل موجود تھا، دونوں چیزیں تھیں، قدرت سے اپنی بنائی۔ بس اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کا حکم ہوتے اس کا ارادہ ہوتے وہ چیز بن جاتی ہے۔ آسمان بنایا، نہ اس کا میٹیریل موجود تھا، نہ اس کا نمونہ موجود تھا، نہ کوئی پہلے آسمان موجود تھا، کوئی اس آسمان کو دیکھ کر بنایا ہو یا اس آسمان سے آسمان نکال کر بنایا ہو۔ سورج بنایا، نہ اس کا کوئی میٹیریل موجود تھا، نہ اس کا کوئی نمونہ موجود تھا، نہ کوئی سورج موجود تھا کہ سورج کو دیکھ کر بنایا یا سورج سے سورج نکالا ہو۔ پہاڑ زمین بنائے، نہ ان کے نمونے موجود تھے، نہ ان کا میٹیریل موجود تھا کہ ہاں اس کے اندر سے وہ چیز نکالی یا اس کا نمونہ دیکھ کر بنایا ہو، نہ قدرت سے بنایا ہے۔ انسان بنایا ہے اللہ نے، نہ اس کا نمونہ موجود تھا، نہ اس کا میٹیریل موجود تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ جنت بنائی ہی، نہ اس کا نمونہ موجود تھا، نہ اس کا میٹیریل، اللہ نے اپنی قدرت سے بنائی۔ ساری چیزیں اللہ اپنی قدرت سے بنا رہے ہیں۔ ساری چیزیں قدرت سے بن رہی ہیں، شکل سے نہیں بن رہی ہیں، سبب سے نہیں بن رہی ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ دیکھ رہے ہو کہ لکڑی کے پیڑ کے اندر سے جو ہے آم کے پھل نکل رہا ہے، سیب کا نکل رہا ہے، انار نکل رہا ہے، امرود نکل رہا ہے، دیگر پھل نکل رہے ہیں، تو لکڑی کے پیڑ کے اندر سے کوئی چیز بنتی تو لکڑی کے ہونا چاہیے۔ لکڑی سے کوئی چیز بنے گی لکڑی کی تو ہوگی۔ لکڑی کے پیڑ کے اندر سے لکڑی کے برتن نکلنا چاہیے، لکڑی کے چیزیں نکلنا چاہیے، ونڈو دروازے یہ سب نکلنا چاہیے لکڑی کی۔ لیکن لکڑی کے پیڑ کے اندر سے پھل نکل رہے ہیں، لکڑی کے پیڑ کے اندر سے نہیں نکل رہے ہیں، اللہ کی قدرت سے آ رہے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو دکھلائی دے رہے ہیں۔ وہ فرشتے لا رہے ہیں اللہ کے خزانے سے، اللہ کا نظام ہے۔ زمین کے اندر سے کوئی چیز نکلتی، اگر غلہ اناج پھل زمین سے بن رہے ہیں تو زمین سے نہیں بن رہے ہیں، قدرت سے بن رہے ہیں۔ زمین کے اندر سے کوئی چیز بنتی تو مٹی کے برتن نکلنا چاہیے، مٹی کے پیالے، مٹی کے پلیٹیں، مٹی کی دیگر چیزیں نکلتی، زمین سے نہیں بن رہی ہیں، اللہ کی قدرت سے بن رہی ہے، میرا آپ کو دکھلائی دے رہی ہیں کہ زمین سے نکل رہے ہیں، زمین سے بن رہی ہیں۔ یہ سب اللہ کے خزانے سے آ رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو دکھلائی دے رہی کہ ان چیزوں سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سے جہاں جہاں سے یقین بنا ہوا ہے وہ سارے یقین ہٹاؤ، اللہ کی ذات پہ یقین لاؤ۔ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب آپ کسی سے بھی پوچھو کہ فرشتے پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، تو لوگ یہ کہیں کہ فرشتے ہیں، اللہ نے بنائے، اس پر یقین کرو۔ لیکن نہیں، مولانا یوسف صاحب اللہ نے کیا سمجھایا اس کو، ایک بات بتا رہے ہیں ان کے ایمان کے سمجھانے کی آپ کو ہم۔ مولانا یوسف صاحب اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے دنیا کے نظام ہیں، چاہے فوج کے نظام ہوں، چاہے حفاظت کے نظام ہوں، چاہے تجارت کے نظام ہوں، چاہے زراعت کے نظام ہوں، چاہے روس امریکہ کے ہوں، چاہے سعودی عرب کے، ہندوستان کے ہوں، اس سارے نظاموں پر سے یقین ہٹاؤ، اللہ کے نظام پر یقین لاؤ۔ ہاں، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے نظام سے ہو رہا ہے، ہمارے آپ کے نظام سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں، حفاظت جو انسان کی ہو رہی ہے وہ خدا کے نظام سے ہو رہی ہے، کسی نظام سے نہیں ہو رہی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر آدمی کی حفاظت کے لیے 10 فرشتے لگائے ہیں، عورت کے لیے 11۔ ایک فرشتہ بچے دانی پر رہتا ہے، حدیث میں ہے، جب عورت لیٹتی ہے بچے کا سر اوپر کر دیتا ہے۔ ہاں، اب اگر آپ کو فرشتوں کا یقین ہے تو کسی چیز سے ڈرو گے ہی نہیں، ورنہ آپ سوچو گے کہ ہم جا رہے ہیں سفر میں، داڑھی رکھا ہے، امامہ باندھے، کرتا پاجامہ پہنے ہیں، تو اس علاقے سے گزریں گے لوگ نقصان نہ پہنچا دیں، تو آپ کو اللہ کے نظام پر یقین نہیں ہے، فرشتوں پر یقین نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے لیے 10 فرشتے لگائے ہیں تو فرشتے جو ہیں گولی سے مر جائیں گے، یا فرشتے پولیس والے کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے، یا فرشتے بلم چاقو تلوار دیکھ کر بھاگ جائیں گے، یا اس سے مر جائیں گے۔ اور پھر اللہ نے حفاظت کے لیے لگائے تو اللہ بڑا ہے یا حکومت بڑی ہے، اللہ کا نظام بڑا ہے یا دنیا والوں کا نظام بڑا ہے؟ یہ بتاؤ۔ اللہ کسی چیز کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیں، دنیا والے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو آپ کو فرشتے پر کہاں یقین ہے؟ اگر دنیا کی شکل سے ڈر رہے ہو تو فرشتے پر یقین ہی نہیں،
کہ اللہ نے فرشتے ہماری حفاظت کے لیے لگائے ہیں؟ ہاں، اللہ کی طرف سے کوئی چیز آنے والی ہوگی مقدر کی بلا کے طور پر، یا تو اتنی دیر کے لیے فرشتے ہٹ جائیں گے، اتنی دیر کے لیے فرشتے ہٹیں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہے، اور جب وہ بلا جائے گی تو فرشتے پھر آ جائیں گے۔ تو دنیا میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ اللہ کے نظام سے ہو رہا ہے، ہمارے آپ کے نظام سے نہیں ہو رہا ہے، یاد رکھنا۔ روزی جو مل رہی ہے انسان کو وہ اللہ کے نظام سے مل رہی، ہمارے آپ کے نظام سے نہیں مل رہی۔ حدیث میں ہے کہ ہر دانے کے اوپر ایک ایک فرشتہ لگا ہوا ہے، وہ فرشتہ وہاں پہنچاتا ہے جس کے مقدر کی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر یہ یقین ہے تو آدمی پیسے پر یقین نہیں کرے گا، اللہ پر یقین کرے گا کہ جب ہمارے مقدر کے جو اللہ نے لکھ دی ہے اس پر فرشتے مامور ہیں تو وہ لے کر خود ہی آئیں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ دو چیزیں انسان کو خود تلاش کرتی ہے، موت اور روزی۔ چاہے آدمی پہاڑ کے اندر چلا جائے، چونے قلعے کے قلعے کے اندر چلا جائے، موت وہاں بھی آ کر رہے گی، روزی وہاں بھی پہنچ کر رہے گی۔ یہ اللہ کے نظام سے آ رہی ہے، ہمارے آپ کے نظام سے نہیں آ رہی۔ اب اگر یقین یہ ہے تو اللہ پر اطمینان رہے گا، یقین یہ نہیں ہے تو پیسوں پر اطمینان ہوگا کہ ٹھیک ہے 10,000 روپے گڈی جیب میں ہے، 1 مہینہ تو کام چل ہی جائے گا۔ نہیں 1 روپیہ جیب میں نہ ہو، 1 پیسہ پاس نہ ہو، جس اللہ نے پیدا کیا اس نے ہماری روزی لکھی ہے، وہی روزی بھیجا، اسی کے نظام سے روزی آ رہی ہے، کسی نظام سے روزی آ ہی نہیں سکتی، نہ کسی نظام سے روزی آ رہی ہے۔ تو سارے نظاموں پر سے یقین ہٹ جاوے، اللہ کے نظام پر یقین آ جاوے۔ دنیا میں جتنے نظام نظر آ رہے ہیں یہ اللہ کے نظام کے عکس اور اس کا پردہ، اس کی فوٹو کاپی ہمیں رات کو دکھلائی دے رہی ہے۔ اصل اللہ کے نظام ہے۔ جیسے تالاب کے کنارے کوئی آدمی کھڑا ہو تو تالاب کے اندر سورج دکھلائی دے گا کہ نہیں دکھلائی دے گا، لیکن جو سورج تالاب میں دکھلائی دے رہا ہے اس سے نہیں روشنی مل رہی، جو آسمان میں اس سے مل رہی ہے، لیکن دکھلائی آپ کو یہاں دے رہا ہے۔ تالاب کنارے کھڑے ہو پیڑ لگا ہوگا تو اس میں پیڑ دکھلائی دے گا، آم کا پیڑ لگا ہوگا آم بھی کا پیڑ بھی دکھلائی دے گا، آم بھی دکھلائی دیں گے تالاب میں، لیکن آپ تالاب میں پلو تو آم نہیں ملیں گے آپ کو۔ جو اوپر پیڑ لگا ہوا وہ اصل ہے، دکھلائی یہاں دے رہا ہے۔ ایسے اللہ کا نظام اصل ہے، وہ دکھلائی تھوڑے دے رہا ہے آپ کو، دنیا کا نظام دکھلائی دے رہا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آدمی مر گیا، اور زہر کھا لیا تو مر گیا، اور بیماری آ گئی ہارٹ اٹیک ہو گیا تو مر گیا۔ ان چیزوں سے نہیں مرتا ہے، اللہ کے حکم سے مرتا ہے۔ جب فرشتہ روح نکالتا ہے تب انسان کی موت آتی ہے، فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، وہ کسی کی تابع نہیں ہے فرشتہ، فرشتہ کے نظام سے، اللہ کا نظام ہے۔ فرشتہ روح نہ نکالے تو انسان مر ہی نہیں سکتا ہے، اور فرشتہ روح نکالے گا کچھ نہ ہو، اور فرشتہ آئے گا اللہ کے حکم سے۔ اس لیے سارے نظاموں پر سے یقین ہٹانا ہے، اللہ کے نظام پر یقین لانا ہے۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی وہ باتیں امت کے سامنے رکھتے تھے کہ سننے والوں کو اپنے اندر شرک نظر آتا تھا، یہ فرق ہے۔ اور اگر وہ باتیں نہیں پڑھیں گے ہم لوگ کام کرنے والے نا تو دوسروں کے اندر نظر آئے گا شرک، یہ فرق ہے۔ آپ دوسروں کی باتیں پڑھو گے تو آج جو باتیں نا ان سے آپ کو دوسروں کے اندر کا شرک نظر آئے گا۔ آپ دیکھو یہی تو ہے۔ دیوبندی لوگ بریلویوں کو کافر مشرک کہتے ہیں، اور بریلوی دیوبند والوں کو کافر مشرک کہتے ہیں، شیعہ سنی کو کہتے ہیں، سنی شیعہ کہتے ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے کے اندر شرک نظر آتا ہے، اپنے اندر کا کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور صحابہ کرام کا اپنے اندر کی فکر رہتی تھی، وہ اپنے بارے میں ڈرتے رہتے تھے، نفاق کے بارے میں اپنے بارے میں ڈرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یہ بتاؤ کہ جو لسٹ منافقین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ہم یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کس کا کے نام ہے، یہ بتاؤ ہمارا نام تو اس میں نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش میں درخت ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر پر جا رہے ہیں تو رو رہے ہیں، یہ اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں، اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اور آج ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، دوسروں کا شرک ہم کو نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ ایمان کی باتیں ہمارے سامنے ہوتی نا تو اپنے اندر نظر آتا۔ حالانکہ یہ پاور کسی کو نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو کوئی کفر و ایمان کے فتوے لگاوے، ہاں اپنے بارے میں فکر مند ہوں۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ جب ایمان کی بات کرتے تھے نا تو مجمع کو اپنے اندر شرک نظر آتا تھا۔ جو بات ایمان کی حضرت فرما رہے ہیں، جو باتیں بتلا رہے ہیں، یہ ایمان تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو صحابہ، کیونکہ صحابہ کے پاس ایمان کا پیمانہ تھا، ان کے پاس ایمان کا آئینہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا پیمانہ ان کو بتلا گئے تھے، اس پیمانے سے وہ دیکھ رہے تھے، اس لیے ان کو اپنے بارے میں فکر رہتی تھی۔ آج ہمارے پاس ایمان کا پیمانہ نہیں ہے،
ایمان کی سطح نہیں، ایمان کی اصل حقیقت نہیں، اس لیے نظر نہیں آ رہی۔ جیسے کسی کے پاس اصلی شہد ہو، جو اصلی شہد کھاتا ہو اور اصلی شہد جانتا ہو، وہ دیکھتے ہی جان جائے گا یہ نکلی ہے۔ جس نے کبھی اصلی شہد نہ دیکھا ہو نہ کھایا ہو، اس کے سامنے چاہے شکر لے آؤ اور چاہے گڑ لے کر رکھ دو اور چاہے گلوکوز کا لکوڈ لے کر آؤ، وہ جان نہیں پائے گا شہد، کیونکہ وہ اصلی دیکھا نہیں اس نے، تو وہ کیا جانے اصلی نکلی کیا ہوتا ہے۔ اور جو کھاتا ہے وہ دیکھتے بتا دے گا، جیسے زبان پر رکھے کہ کہے کہ نکلی ہے، کھا رہا ہے وہ۔ اور جس نے کبھی کھایا نہیں اس کو کیا معلوم، جس کے سامنے وہ چیز آئی نہیں اس کو کیا پتا ہے۔ ایسے ہی ایمان کا پیمانہ صحابہ کے سامنے تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان ان کو سمجھایا تھا اور ایمان سکھلایا تھا، تو وہ سمجھتے تھے ایمان کس کو کہتے ہیں۔ اور ہم ایمان کی طرف سب سے زیادہ مطمئن ہیں کہ ایمان تو ہمارے اندر ہی ہے۔ اور ایک دھوکہ یہ بھی لگا ہے کہ ایمان ہم نے جو ہے پڑھ لیا ہے، ایمان کتابوں میں نہیں، یہ بھی سمجھو، کتابوں میں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر اتنی محنت نہ کراتے 13 سال، وہ ایک مرتبہ پڑھاتے تھے، وہ حدیث کم ختم جاؤ ایمان آ گیا، اتنا مجاہدہ نہ کراتے، اتنی مشقت نہ کراتے، اتنے حالات سے نہ گزرتے، ایک ہی مرتبہ بتلا دیتے، کیونکہ بتلانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن نہیں، ایمان کتابوں میں نہیں ہے، ایمان ایک کیفیت ہے، ایک نور ہے، وہ اللہ کی ذات سے چلتا ہے، بندے کے دل کے اندر آتا ہے۔ ہاں، اس کی علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، قرآن میں اللہ نے بتلائی ہیں، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان کی علامت بتلائی ہے کہ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاوے تو ان کے دل ڈر جاوے۔ ہمارے دل ڈرتے ہیں، ایٹم بم کا نام لیا جائے تو آدمی دل ڈر جاتا ہے، توپ کا نام لیا جائے تو آدمی کا دل ڈر جاتا ہے، زہر کا نام لیا جائے تو آدمی گھبرا جاتا ہے، پولیس کا نام لیا جائے چور کے سامنے تو ڈر جاتا ہے، لیکن مسلمان کے سامنے ایمان اللہ کا نام لیا جائے تو اس کا دل ڈرتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن بتایا ہے کہ ایمان والوں کی نشانی ہے جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور آنسو ان کے آنکھوں سے نکلنے لگتے ہیں۔ یہ ایمان کی علامتیں اللہ بتلا رہے ہیں قرآن کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی آپ کے گھر میں کوئی آ گیا ہے، کوئی آپ کا ملنے والا یا جاننے والا، اور آپ اس کو چائے پلا رہے ہیں اور دروازے پر کسی نے آواز دی، آپ نے لڑکے کو بھیجا، لڑکے نے بتایا کہ ابا پولیس والے آئے ہیں، اور جو آدمی بیٹھا آپ کے یہاں چائے پی رہا ہے اس کا نام بتایا کہ فلاں کو پوچھ رہے ہیں، آپ بتاؤ وہ ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ وہ جھٹ سے چائے چھوڑے گا، چھت پہ بھاگے گا، نکل جائے گا کود کر دوسری طرف۔ جیسے چور کے سامنے پولیس والے کا نام لیا اس کا دل ڈر گیا ہے، ایسے مسلمان کے سامنے جب اللہ کا نام لیا تھا تو مسلمان ڈرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کی آواز سنتے تو چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا، اللہ کی طاقت کو سمجھا تھا، اللہ کی قدرت کو سمجھا تھا، اللہ کی بڑائی کو سمجھا تھا، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے۔ آج اللہ کو ہم نے سمجھا نہیں اللہ کتنا بڑا ہے، دنیا والوں کو بڑا سمجھا ہے، ان کی بڑائی دل میں ہے، اور کتنے بڑے ہم نے بنا رکھے ہیں، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا پتھر ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑا منتری ہے، بہت بڑا زمیندار ہے، بہت بڑا دکاندار ہے، ان کو بڑا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کتنا بڑا اس کو سوچے نہیں کبھی، اب ان کو سوچ سمجھ کر کہہ رہے ہیں، اللہ کو سوچ سمجھ کر بھی نہیں کہنے کتنا بڑا اللہ ہے۔ جن کو بڑا کہہ رہے ہیں، آدمی جن کو بڑا مانتا ہے ان کی بات مانتا ہے، یاد رکھو۔ ڈاکٹر کو بڑا مانتا ہے تو یہ ڈاکٹر کی بات مانے گا، ڈاکٹر نے کہا یہ کھانا یہ نہ کھانا، یہ پینا یہ نہ پینا، تو وہی چیز کھائے گا، وہی چیز پیے گا جس کا ڈاکٹر نے کہا ہے، یہ مت بدل نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ کو بڑا ماننا ہوتا تو اللہ نے منع کیا ہے کہ دیکھو سود مت کھانا، کسی یتیم کا مال مت کھانا، جھوٹ مت بولنا، نگاہ اٹھا کر غلط مت دیکھنا، یہ اللہ کی بات کو مانتا۔ جس کو بڑا مانتا اس کا دھیان دل میں ہوتا ہے۔ حکومت کو بڑا مانتا ہے تو پولیس والے کا دھیان ہوتا ہے، اور کیمرے کا دھیان ہوتا ہے کہ پولیس والا دیکھ رہا ہے اور کیمرے کی نظر میں ہو۔ اور اللہ کو بڑا ماننا ہوتا تو فرشتے کا دھیان ہوتا کہ فرشتہ دیکھ رہا ہے، فرشتہ لکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کو بڑا نہیں سمجھا ہے، اللہ کی بڑائی کی معلومات ہے اور حکومت کی بڑائی کا یقین ہے، یہ فرق ہے۔ فرشتہ ہے یہ معلومات میں ہے، اور پولیس والے کے بڑائی کا، یہ پولیس والے کا ڈر ہے، اور فرشتے کی معلومات ہے، اس کو لوگ سمجھتے ہیں ایمان ہے، یہ نہیں ایمان ہے، معلومات نہیں، پر اللہ کی معلومات ہے اور فرشتے کی معلومات ہے اور حکومت کی بڑائی کا یقین ہے، اس لیے پولیس والے سے ڈر رہا ہے، کیمرے سے ڈر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے، اللہ کی بڑائی کی معلومات ہے۔
تو ایمان کتابوں میں نہیں ہے، ایمان ایک کیفیت کا نام ہے، وہ دل میں ہوگی انسان کی، وہ دل میں ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل پر اس کو اطمینان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اطمینان ہوگا اس کو، اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو سبب پر اطمینان ہوگا۔ جیسے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھلائی تھی، وہ دعا پڑھ کے بیٹھے تھے، 3 آدمیوں نے اگر خبر دی کہ آگ لگی، آپ کا مکان جل رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں جل رہا ہے، دعا پر اطمینان ہے، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اور آج مسلمان کو بیمے پر اطمینان ہے، عمل پر نہیں، اس کو بیمے پر اطمینان ہے کہ انشورنس کرا لیا، کوئی مسئلہ نہیں، چاہے اتنا بڑا نقصان ہو جائے حکومت تو دے گی ہی۔ اور اگر ایمان ہوتا تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل پر اطمینان ہوتا، صدقے پر اطمینان ہوتا کہ صدقہ دے کر آئیں، بلا آ نہیں سکتی ہے۔ ہاں، اگر اس کو بڑھائے، ڈاکٹر کی بڑھائی کے یقین ہوگا تو ڈاکٹر کی بات مانے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ کھانا یہ مت کھانا، یہی چیز کھائیں گے وہی پیئیں گے، اس سے بیماری آتی ہے۔ اور اگر ایمان ہوتا تو یہ کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بیماری کو دور کرتا ہے، اس لیے ہم نے صدقہ کر دیا، بیماری آ نہیں سکتی ہے۔ تو معلوم کہ ایمان کتابوں میں نہیں ہے، ہاں کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کیسے محنت کرو گے تو آپ کو ایمان ملے گا، یہ لکھا ہوا، البتہ یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن جب کوئی سکھلانے والا ہوگا، آپ کو بتلانے والا ہوگا، جس کے بعد جنہیں نے ایمان سیکھا ہوگا تب آپ سمجھ پاؤ گے، ورنہ کتاب سے بھی نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اب یہ سمجھو گے اللہ پر ایمان ہے، فرشتے پر ایمان ہے، کام ختم۔ جیسے کسی آدمی کو کالے جام کو بتانے کی کتاب لکھ کے دے دیا کہ بنا لو تو بنا لے گا، وہ سکھلانے والا ساتھ میں ہوگا تب کتاب مدد دے سکتی ہے۔ کسی کو گاڑی چلانے کے لیے کتاب میں لکھ کر دے دیا چلا لے گا، وہ سکھلانے والا ساتھ میں ہو تو کتاب سے مدد مل سکتی ہے۔ اس لیے ایمان ایک کیفیت کا نام ہے، ایمان دل کے اندر آئے گا۔ جس طریقے سے آدمی کے پاس مال آتا ہے، اس کو مال سے چیزیں نظر آتی ہیں، ایسے ایمان دل کے اندر آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل سے اس کو کام بنتے نظر آئیں گے۔ آج مسلمان کو عمل سے کام بننے کا یقین نہیں ہے، ہاں اللہ پر یقین نہیں ہے، ساری چیزوں پر یقین ہے، مال پر یقین ہے۔ ابھی عمل بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل بتلائے جائیں تو کہے گا خالی عمل سے کیسے ہو جائے گا، خالی عمل سے کیسے ہو جائے گا؟ اور پیسہ لا کے رکھو تب آدمی یہ نہیں کہے گا خالی کاغذ کے نوٹ سے ہو جائے گا۔ حکومت کے وعدے پر تو یقین ہے، اللہ رسول کے وعدے پر یقین نہیں ہے۔ حکومت نے ایک وعدہ کیا ہے کہ اس ڈگری پر ہم یہ نوکری دیں گے، اتنی تنخواہ ملے گی، تو آدمی اس کو حاصل کرنے کے لیے 20-20 لاکھ روپے خرچہ کر رہا ہے، 10-10 سال پڑھائی پڑھ رہا ہے۔ حالانکہ حکومت بھی جھوٹی ہے، اس کے وعدے بھی سارے جھوٹے ہیں، اللہ سچے ہیں، اللہ کی ساری بات سچی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز روزی کو کھینچنے والی ہے، اس نے نماز پر ایک دن محنت کی کہ ایسی نماز ہماری بن جائے جیسی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی، تاکہ اس نماز سے ہمارے سارے کام بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتلائے ہیں اس سے کامیابی لینے کے لیے ہم نے کتنے دن محنت کی، ایمان سیکھنے کے لیے کتنے دن ہم نے محنت کی ہے؟ ایمان کہاں سے لائے ہیں، کہاں سے سیکھا ایمان؟ یہ بھی تو بتاؤ، کہاں سے ایمان لائے ہیں؟ ایمان سیکھنے کی چیز ہے، محنت کرنے کی چیز ہے، اس لیے یہ دعوت کی محنت ایمان کے سیکھنے کی محنت ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری منشا لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک صلات ہے، اور خدا کی قسم ہمارا یہ کام تحریک صلات نہیں ہے، ہمارا یہ کام سرے سے ایمان کی سیکھنے کی محنت ہے۔ ایمان کے سیکھنے کا ہر آدمی محتاج ہے، اور اگر کہتے ہو کہ ایمان ہمارے پاس ہے تو پھر ہے تو عمل سے کام بنے۔ پھر جس عمر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کیے اس پر کام بننا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہو ہمارے گھر میں لائٹ ہے تو پنکھا کیوں نہیں چل رہا ہے، بلب کیوں نہیں چل رہا ہے، فریج کیوں نہیں چل رہی ہے، واشنگ مشین کیوں نہیں چل رہی ہے؟ کیوں نہیں چل رہی؟ اگر لائٹ ہے آپ کے گھر میں، ساری چیزیں تو رکھی ہوئی ہیں، چل نہیں رہی۔ ایسا ایمان ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل پر اللہ کے وعدے کیوں نہیں پورا ہو رہے ہیں؟ ہر عمل پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وعدے کیے ہیں، یہ سمجھ لینا۔ نماز پر دنیا میں وعدہ ہے، صدقے پر دنیا میں وعدہ ہے، صلہ رحمی پر دنیا میں وعدہ ہے، استغفار پر دنیا میں وعدہ ہے، قرآن پر دنیا میں وعدہ ہے، سارے تہجد پر پڑھنے پر دنیا میں وعدہ ہے۔ ہر عمل پر اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں وعدے کیے ہیں۔ دنیا میں وعدے پورے ہوں گے اور آخرت میں، دنیا میں دیں گے ہماری ضرورت کے حساب سے، اور آخرت میں دیں گے اپنی شان کے حساب سے۔ اللہ کی شانیں ہیں بڑی بڑی، تو دنیا میں جتنی ہماری ضرورت اس حساب سے اللہ دیں گے، پھر آخرت میں جو بڑی ضرورتیں ہوں گی اللہ اس حساب سے وہاں اپنی شان کے مطابق دیں گے اللہ تعالیٰ۔ لیکن دنیا ہی میں ہمارے کام بنائیں گے، جس پیسے سے ہمارے ہندوستان میں کام نہ چلتا ہو سعودی میں چل جائے گا۔ 500 کا نوٹ سے اگر یہاں 50 پیسے کی ٹافی نہیں مل رہی ہے تو 500 کے نوٹ سعودیہ والے کہاں لے لیں گے وہ ہمارا؟ اور
2000 کے نوٹ سے اگر 1 روپے کا سامان نہیں مل رہا ہے تو 2000 روپے کے نوٹ سے 2000 روپے کا سامان کیسے مل جائے گا؟ جس نماز سے مٹی کی چیزیں نہیں مل پا رہی ہیں، ایک سر کا درد نہیں دور ہو پا رہا ہے، ایک چھوٹا چھوٹا مسئلہ نہیں حل ہو پا رہے ہیں، آخرت کے بڑے بڑے مسئلے کیسے حل جائیں گے؟ ہوگا تو وہاں عمل ہی پر کوالٹی دیکھی جائے گی۔ وہاں عمل تو منافقین بھی کرتے تھے، تو جہنم کیوں جائیں گے؟ آپ غور کرو۔ اب بڑے بڑے عمل کیے ہیں، اور ہم تو یہاں نماز پڑھتے ہیں، جماعت بھی چھوڑ دیتے، منافقین تو جماعت بھی نہیں چھوڑتے تھے اور یہ نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ آپ اندازہ لگاؤ، جس نماز کی امامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اس سے بڑی مقبول نماز کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے منافقین جہنم جائیں گے، اور جہنم ہی نہیں، سب سے نچلے طبقے میں جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پر ان کو شک ہوتا تھا۔ تو یہ بھی سمجھو منافق مکے میں نہیں ہوئے، مدینے میں ہوئے ہیں، کیونکہ مکے میں عمل نہیں آئے تھے، وہاں صرف ایمان سکھلانے کی محنت چل رہی تھی، اور مدینے کے اندر عمل آئے ہیں۔ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں وہ سبب کے مقابلے پر دیے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے شک کیا کہ خالی عمل سے کیسے کام انجام ہے جب تک کوئی سبب نہ ہو، تو وہ منافق ہو گیا۔ جن لوگوں نے یقین کیا کہ نہیں اللہ کی بات ہے، بات دیکھو پہلے کس کی ہے؟ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ تو ہو کر رہے گا۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ جو اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو کہ ساری دنیا میں اس سے لوگ کی زندگی بدل جائے، کیسے ہو جائے گا یہ بتاؤ؟ اس زمانے کے اندر جب کام شروع کیا تھا تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کروں گا، میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے گا۔ کہ اللہ کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کیسے کریں گے؟ ہاں، اللہ کرے گا، تو اللہ چاہے جیسے کرے، وہ اللہ کا کام ہے۔ اس لیے اللہ سے ہونے کی بات کری جا رہی ہے، اللہ کے وعدے ہیں، تو ایمان دل کے اندر ہوگا، عمل سے کام بنتا نظر آئے گا، عمل پر یقین ہوگا، عمل پر اطمینان ہوگا، اور ایمان دل کے اندر نہیں ہوگا تو عمل معلومات کے اندر ہوگے، سبب پر یقین ہوگا، معلومات میں ہوگا لیکن یقین سبب پر ہوگا۔ وکیل کی بڑائی کا یقین ہوگا تو وکیل کی بات ماننے پر یہ عدالت میں جھوٹ بولے گا، اللہ کی معلومات ہوگی اس کو کہ اللہ نے کہا جھوٹ مت بولو، تو اللہ کی معلومات ہے اور وکیل کی بڑائی کا یقین ہے، تو وکیل کے کہنے کی بات مانے گا، اللہ کی بات رد کر دے گا۔ اور اگر اس کو اللہ کی بڑائی کا یقین ہوتا تو یہ وکیل کی بات کو رد کر دیتا کہ وکیل صاحب ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم مسلمان ہیں، جھوٹ بول دیں گے اللہ اس سے بڑے حالات لے آئیں گے، اس سے بڑی آفت لے آئیں گے، آپ بھی نہیں بچا پاؤ گے، جج بھی نہیں بچا پائیں گے، فرشتہ بھی نہیں بچا پائے گا، پردھان منتری بھی نہیں بچا پائیں گے، اللہ حالات لے آئیں گے۔ اس لیے مصیبت میں نہیں پھنسنا چاہتے ہیں، اپنا کام کرو، ہم مسلمان ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ تو اللہ سچ پر اس کو اس کے ظاہر کے خلاف کر کے دکھلا دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ اللہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، زرہ گر گئی، یہودی نے اٹھا لیا، بعد میں دیکھا کہ بازار میں بیچ رہا ہے، حضرت علی نے اس کو دیکھا، کہا کہ یہ زرہ تو ہماری ہے، اس نے کہا ہماری ہے، اس کو لے گیا عدالت میں قاضی صاحب کے پاس۔ قاضی شریح جو تھے وہ قاضی تھے اس وقت، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے شاگرد تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے تو قاضی صاحب کھڑے ہو گئے ادب میں، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اس وقت مسلمانوں کے، ایک تہائی دنیا کے خلیفہ تھے مسلمانوں کے سارے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ حضرت فرمائیے کیا بات ہے، بیٹھیے، کرسی پہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھ گئے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یہ زرہ ہماری ہے، گر گئی تھی، اس نے اٹھا لی ہے، یہ دے نہیں رہا، کہہ رہا ہماری ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ ہم نے آپ ہی سے سنا ہے کہ گواہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ گواہ ہمارا بیٹا ہے۔ کہا کہ ہم نے آپ ہی سے سنا ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کوئی اور گواہ تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ اس سے پوچھا، اس نے قسم کھا لی۔ قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا اس کے حق میں، یہودی کے حق میں، اس نے زرہ لے لی، اور پھر اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے فیصلے ہیں، یہ نبوت والے فیصلے ہیں، حکومت کے فیصلے نہیں، کیونکہ خلیفہ مسلمانوں کا، قاضی مسلمانوں کا، حکومت مسلمانوں کی، ملک مسلمانوں کا، پاور مسلمان کے بعد تو فیصلہ ہمارے حق میں ہو رہا ہے۔ نبوت ہی کے فیصلے ہو سکتے، حکومت کے فیصلے ایسے ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، مسلمان جس دن اوپر آ جائے گا نا، غیر ایمان والے جو ہیں اسلام کے اوپر آنے پر مجبور ہوں گے۔ مسلمان ہو گیا فوراً، کون؟ یہودی مسلمان ہو گئے، جبکہ یہودی زیادہ دشمن کو مسلمان کا ہوتا نہیں ہے۔ یہودی اسلام میں جلدی نہیں داخل ہوتا ہے وہ، اور نہ اپنے مذہب میں کسی کو داخل کرتا ہے وہ۔ ان کا ایک مشن ہے کہ مسلمان کے مذہب کو نقصان پہنچانا۔ مسلمان ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں رہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ زرہ بھی اس کو ہدیہ دیے، گھوڑا دیا، 800 روپے دیے، پوری زندگی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں رہا ہے۔ تو مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جب ایمان ہوگا تب یہ اللہ کا ڈر ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ سب چیزوں کا تو ڈر رہے گا۔ جس کی بڑائی کا یقین ہوگا
جس پر ایمان ہوگا اسی کا ڈر ہوگا. اس لیے ایمان اس کیفیت کا نام ہے. وہ کیفیت دل کے اندر پیدا ہو جائے، اس کے لیے محنت کرنا ہے، اس کے لیے 4 مہینے لگانے ہیں، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اس ایمان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ایمان ہوگا تو نماز میں اللہ کا دھیان بھی ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو دھیان بھی نہیں آ سکتا ہے. ایمان میں تو شیطان آپ کو دھوکہ دیتا تھا کہ ایمان تو ہے ہی کیا بھیا، ایمانوں نے ہی کہا، لیکن دھیان میں آپ کو نہیں دھوکہ دے سکتا ہے. آپ بتاؤ نماز میں دھیان آتا ہے اللہ کا؟ کوئی ایسی زندگی بھر کی نماز ہے کہ نیت باندھنے سے سلام پھیرنے تک اللہ کا دھیان آیا ہے؟ اور صحابہ کی نماز دیکھ لو کہ ایک بھی نماز میں اگر ان کے دھیان دوسرا چلا گیا، وہ جس چیز کا دھیان آ گیا وہ چیز ہٹا دی ہے کہ دھیان دوسری چیز کا آ گیا. اب اندازہ لگا ان کا ایمان کی کیفیت، تو اپنے ایمان کی کیفیت کا اندازہ لگا لیں. تو اس لیے محنت کرنی ہے، اپنی زندگی بدلنی ہے. اس ایمان کو سیکھنے کی ہر ایک کو ضرورت ہے، چاہے نماز پڑھ رہا ہو چاہے نہ پڑھ رہا ہو، چاہے داڑھی رکھا ہو چاہے نہ رکھا ہو، چاہے دین پر چل رہا ہو چاہے نہ چل رہا ہو. نماز اس ایمان کو سیکھنے کی سب کو ضرورت ہے. ہاں